بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائی بیٹے بیٹی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ ایک شخص ہر قدم پر درود شریف پڑھتا تھا۔ حضرت سفیان ثوری محدث رحمۃ اللہ علیہ کے بیان ہے کہ میں نے طواف کعبہ کے دوران ایک شخص کو دیکھا کہ وہ درود شریف کے سوا کوئی بھی دعا نہیں پڑھتا تھا اور ہر قدم پر ایک بار درود شریف پڑھ کر دوسرا قدم اٹھاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ آخر مجھ سے صبر نہ ہو سکا تو میں نے اس سے دریافت کیا کہ تم تسبیح، تحلیل، تکبیر سب کچھ چھوڑ کر ہمیشہ صرف درود شریف ہی کیوں پڑھتے رہتے ہو؟ میرا جو سوال سن کر وہ چونکا کہ تم کون ہو؟ جب میں نے اس کو بتایا کہ میں سفیان ثوری محدث ہوں تو وہ شخص بالکل باادب ہو گیا اور کہنے لگا، اگر آپ اپنے وقت کے ایک عظیم و شان محدث اعظم نہ ہوتے تو میں اپنا یہ راز ہرگز آپ پر ظاہر نہ کرتا، یعنی کبھی نہ بتاتا۔ میں واقعہ یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ اپنے والد کے ہمراہ حج کے لیے چلا۔ اچانک ایک منزل پر میرا باپ بیمار ہو کر وفات پا گیا اور ایک دم اس کا چہرہ بالکل سیاہ، آنکھیں نیلی اور شکم بھری مشک کی طرح پھول گیا۔ میں اپنے باپ کی یہ بگڑی ہوئی شکل دیکھ کر رونے لگا اور روتے روتے سو گیا۔ ناگہاں میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت ہی نورانی صورت والے بزرگ تشریف لائے اور میرے باپ کے چہرے اور شکم پر ہاتھ پھیر دیا تو میرے باپ کا چہرہ نہایت ہی حسین و جمیل ہو کر چمکنے لگا اور شکم کا ورم بالکل ختم ہو کر اپنی اصلی حالت پر پھر آ گیا۔ پھر میں خواب ہی میں ان بزرگ کی چادر پکڑ کر مچل گیا کہ اللہ مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ واللہ آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تمہارا باپ بہت ہی بدکار تھا مگر وہ درود شریف بکثرت پڑھتا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس کی بدمعلومی کی وجہ سے مرتے وقت اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور صورت بگڑ گئی، لیکن مرتے وقت اس نے مجھ سے فریاد کی تو میں اس کی فریاد رسی کے لیے آ گیا ہوں اور میں ہر مسلمان کا فریاد رس ہوں، یعنی میں ہر مسلمان کی مدد کر سکتا ہوں، فریاد رس ہوں، فریاد سننے والا ہوں۔ جو دنیا میں مجھ پر درود شریف پڑھتا رہے گا، جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے باپ کا چہرہ روشن ہو کر چمک رہا ہے اور شکم کا ورم بالکل ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ، یعنی پیٹ وغیرہ ہر چیز بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ اس واقعہ سے میں اس قدر متاثر ہوا کہ کسی حال میں بھی درود شریف کے سوا کچھ بھی نہیں پڑھتا۔ سبحان اللہ۔ درود شریف کے وظیفہ کے فضائل و برکات کا کیا کہنا؟ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتوں کا یہ وظیفہ ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم لوگ ان پر درود پڑھو اور سلام بھیجو جیسا کہ سلام بھیجنے کا حق ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حدیث شریف میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے بیان فرمایا، میں نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر بکثرت درود شریف پڑھتا ہوں تو میں دن رات کا کتنا حصہ درود خوانی میں صرف کروں؟ یعنی میں اکثر درود پڑھتا ہوں مگر کتنا پڑھوں، کتنا زیادہ پڑھوں؟
تو ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جس قدر چاہو۔ میں نے عرض کیا، کیا چوتھائی حصہ میں درود شریف پڑھ لیا کروں؟ یعنی میں 24 گھنٹوں میں سے چوتھائی حصہ یعنی 6 گھنٹے پڑھ لیا کروں؟ تو ارشاد فرمایا، تم جس قدر چاہو، لیکن اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو تمہارے لیے ہی بہتر ہوگا۔ یعنی اگر اس سے بھی زیادہ پڑھو گے تو تمہارے لیے اور بہتر ہوگا، مگر جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ پھر میں عرض کیا کہ نصف حصہ درود خانی میں گزار دوں، یعنی نصف حصہ یعنی 12 گھنٹے پڑھ لیا کروں؟ تو ارشاد فرمایا، تو آپ نے فرمایا، تم جتنے حصے میں چاہو مگر زیادہ کرو گے تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا، یعنی نصف پڑھ لیا کرو، یا اس سے بھی زیادہ پڑھو گے تو اس اور زیادہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ پھر میں نے کہا، کیا 2/3 حصے میں درود شریف پڑھ لیا کروں؟ یعنی 2/3 حصے یعنی 8 × 24 16 گھنٹے پڑھ لیا کروں؟ 2/3 حصے یہ بنتا ہے۔ تو فرمایا، آپ نے فرمایا، تم جتنے حصے میں چاہو پڑھتے رہو، مگر جس قدر زیادہ پڑھو یعنی اس سے بھی زیادہ کرو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جتنا پڑھو گے اتنا بہتر ہوگا، اتنا ہی درجہ ملے گا، اتنا ہی ثواب ملے گا۔ یہ سن کر میں نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے تمام اوقات میں درود شریف پڑھتا رہوں، یعنی سارے اوقات میں 24 گھنٹے ہی، مطلب یہ تو پھر یہی بندے ہیں نا کہ سارے اوقات میں 24 گھنٹے ہوں، یعنی سوتے جاگتے، سوتے تو بندہ سو جاتا ہے، یعنی سوتے وقت تک اور اٹھنے وقت سے شروع لے کر ہر اوقات میں پڑھتا رہوں۔ تو ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو تمہارا ہر کام بن جائے گا تمہارے گناہوں کا کفارہ بھی ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے، ہر کام میں پڑھتے رہو گے تو ہماری ہر چیز کا کفارہ ہو جائے گا، ایسا نہیں، بخشش بھی ہو جائے گی اور سارے کام ہم کے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ برادران ملت، یہی وجہ کہ بزرگان دین و علماء صالحین نے قسم قسم کے درود شریف پر دلائل، الخیرات وغیرہ کی قسم کی کتابیں تقسیم فرمائیں اور مختلف سیغوں کے ساتھ ساتھ نئے درود شریف کے مجموعے مرتب و تیار کیے تاکہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وظیفہ کریمہ کے فیض و برکات سے قیامت تک فیض یاب ہوتی رہے۔ مگر افسوس کہ طریق اسلام کا یہ کتنا خون رلانے والا حادثہ ہے کہ 1958 عیسوی میں رقم الحروف مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی جب مدینہ طیبہ کی حاضری کی سعادت سے فراز ہوا تو یہ دیکھا کہ نجدی سپاہی مسجد نبی شریف میں لوگوں کے ہاتھوں سے دلائل الخیرات شریف لے کر مسجد نبی میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ ان ظالموں کی بے ادبی اور وحشت و بربریت دیکھ کر مارے غصہ کے میرا خون گرم ہو گیا اور آخر ایک ممبر نبوی پر کھڑے ہو کر تقریر کرنے والے نجدی مولوی سے میری جھڑپ ہو ہی گئی، مگر خداوند عالم کا لاکھ شکر ہے کہ وہ میرے سوالوں کو کوئی جواب نہیں دے سکا اور وہ کوئی شر بھی پیدا نہیں کر سکا۔ میرا ایمان ہے، یعنی کہ مجھے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکا۔ میرا ایمان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے دامن نصرت و حمایت میں پناہ عطا فرما دی تھی، ورنہ اس نجدی مولوی سے بہت بڑے شر کا خطرہ تھا۔ جبکہ میں نے جوش غضب میں نجدی مولوی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ممبر سے نیچے اتار دیا تھا اور مسجد نبوی کی پولیس نے اس منظر کو دیکھ لیا تھا۔ خدا گواہ ہے کہ بالکل سچ فرمایا حضرت علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے، من تکن بے رسول اللہ نصرتہ ان تلقا الاسدد فی اجامہا تجم۔ جس شخص کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد و نصرت نصیب ہو جائے، اگر بڑی تعداد میں شیر اپنی جاری میں بھی اس شخص کا سامنا کریں گے تو شیروں کا غول اس شخص کی حیبت و جلالت سے لرزہ براندام ہو کر بزدلی کرتے ہوئے بھاگ نکلے گا۔ کیا خوب فرمایا اللہ حضرت نے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خاطر میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ یعنی جس بندے کو تیری حمایت حاصل ہو تو اس کو کیا ڈر ہے، یعنی شیر کو خاطر میں نہیں لاتا وہ کتا تیرا، یعنی وہ کتا بھی جو ہے وہ شیر سے
हिम्मत वाला आ जाता है। शेर नुकसान नहीं पहुंचा सकता उस बंदे को। तो बहन भाइयों, बेटे ने बेटियों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे सदका जारिया समझ कर आगे शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दें और बेल को दबाकर आगे ऑल पर क्लिक कर दें, तो आगे शेयर कर दें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।